بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ تغابن کے آخر میں کچھ امور خانہ داری بیان کیے گئے تھے، جس میں کہا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، ایسے ہی انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ تو یہ سورہ طلاق ہے۔ طلاق میں وہی امور خانہ داری بیان کیے گئے ہیں۔ مقصد وہی ہے کہ مسئلہ توحید کی نشر و اشاعت کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرو، جہاد کے لیے تم کو انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہوگا، اور اگر تمہارے گھر کے حالات درست نہ ہوئے تو پھر دشمن کے ساتھ بھی نہیں لڑ سکو گے، اس لیے تم جو ہے اپنے گھریلو معاملات کو بھی درست رکھو۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اختلاف ہو گیا اور بات طلاق تک پہنچی تو بھی اس کے اصول بیان کر دیے گئے کہ ان اصولوں کے تحت بیوی کو طلاق دینی چاہیے اور ایسے ایسے اس کو رکھنا ہے۔ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، پھر طلاق کی عدت کیا ہے اور کس عورت کی کتنی عدت ہے، یہ سارے اصول اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور واقعتاً یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص اپنے گھریلو امور کو ہی نہیں سنبھال سکتا وہ دشمن کے ساتھ کیسے جنگ کر سکتا ہے۔ اگر گھریلو زندگی میں بھی اس کے اصول ہے اور انہی اصولوں کی پابندی کرتا ہے تو یقیناً یہ شخص
گھر میں بھی کامیاب ہے اور میدان جنگ میں بھی کامیاب و کامراں ہے۔ تو اس لیے اس صورت کا نام سورہ طلاق ہے، اور اس صورت میں یہی اکثر و بیشتر طلاق کے اصول بیان کیے گئے، اگرچہ اس میں کچھ دوسرے احکامات توحید وغیرہ بھی بیان کی جائے گی۔ فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طلاق دو تم عورتوں کو، طلقوہن لعدتہن، طلاق دو تم ان کو ان کی عدت میں، اور ان کی عدت کو شمار کرو۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن حکم عام ہے، پوری امت کو حکم ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ اصل میں عبارت ہی یوں ہے کہ یا ایھا النبی قل لامتکم اذا طلقتم النساء فطلقوہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ جب یہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیں تو ان کو طلاق دیں ان کی عدت میں، ان کی مدت میں۔ اس مدت سے مراد جو ہے یہ مدت طہر ہے، یعنی پاکی کی حالت میں۔ اور پاکی کی حالت کا مقصد ہے کہ حیض کے ایام نہ ہوں، ان کے مینسز کے ایام نہ ہوں، اور پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم بستری بھی نہ کی جائے، ایسی صورت میں پھر ان کو طلاق دی جائے۔ طلقوہن لعدتہن، یہ ہے ان کی عدت یا مدت۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، شمار کرو عدت کو۔ تو گویا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو جب وہ ایام حیض سے پاک ہو جائے تو اس وقت اس کو طلاق دے اور اس کے قریب بھی نہ جائے، قربت سے پہلے ہی اس کو طلاق دے۔ اور اگر قریب چلا گیا تو پھر یہ انتظار کرے کہ آگے اس کو حیض آتا ہے تو پھر وہ گزرنے کے بعد پھر وہ طلاق دے۔ یہ ایک طریقہ کار بتایا گیا۔ اور فرمایا واتقوا اللہ ربکم، ڈرو اللہ سے، وہ رب ہے تمہارا۔ یعنی تم اگر بیوی کو طلاق دے رہے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ خوف خدا ہو، اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم تعدی نہ کرو۔ واتقوا اللہ ربکم، وہ جو تمہارا پروردگار ہے اس سے ڈرتے رہو۔ حتیٰ کہ طلاق دینے کے بعد بھی لا تخرجوہن من بیوتہن، جن گھروں میں وہ رہ رہی ہے ان گھروں سے بھی ان کو نہ نکالو، یعنی جیسے وہ تمہارے پاس تمہارے گھروں میں رہ رہی تھیں، طلاق دینے کے بعد بھی وہ تمہارے ہی گھروں میں رہیں گی، اور اس طریقے سے جیسے وہ پہلے رہ رہی تھیں۔ ان کو کھانا پینا یہ سارے اخراجات تمہارے ذمہ ہوں گے۔ یعنی طلاق دینے والا مرد جو ہے اپنی متعلقہ بیوی کے اخراجات اس وقت تک برداشت کرے گا جب تک کہ اس کی مدت عدت پوری نہیں ہو جاتی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ولا یخرجنا، اور ایسی متعلقہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھروں سے نہ نکلے، انہی گھروں میں اپنی عدت گزارے۔ تو دیکھیے اس قسم کے اصول دنیا کے کسی مذہب نے اس معاشرتی زندگی اور امور خانہ داری میں یہ اصول پیش نہیں کیے۔ اگرچہ طلاق کا حکم اللہ جل جلالہ نے فرمایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے حلال کام ہیں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بغیض اور برا کام جو ہے وہ طلاق دینا ہے۔ اور پھر اس طلاق کو یہ سارے کے سارے احکامات روکنے کے لیے ہیں کہ وہ پاکی کی حالت میں ان کو طلاق دی جائے، کیونکہ جب مدت حیض ختم ہوتی ہے تو عورت نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہنتی ہے،
اگر اس میں گنجائش ہے اس کو رکھنے کی تو ایسی صورت میں وہ مرد طلاق نہیں دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد پھر یہ اس کو رکھنا چاہے، تو اس لیے فرمایا کہ عدت بھی یہیں گزارے گا، اور پھر اس میں پہلی طلاق جو ہے وہ طلاق رجعی کہلاتی ہے، صرف مرد کے رجوع کرنے سے، اس کے قریب چلے جانے سے یا اظہار کر دینے سے بھی اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اگرچہ وہ باقی 2 طلاقوں کا مالک رہے گا، لیکن اس کے گھر میں ہوگی تب اس کے لیے رجعت بھی آسان ہوگی، یعنی طلاق کو روکنے کے لیے ایسے احکامات اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ لا تخرجوہن من بیوتہن، متعلقہ عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو، جہاں وہ رہ رہی ہیں وہیں رہیں گی، اور یہ کھانے پینے اور پہننے کے اخراجات بھی کسی مرد کے ذمہ ہوں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ لا یخرجن، وہ عورتیں بھی یہاں سے نہ نکلیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو وہ غصے میں آ کر کے یہاں سے چلی جائے اور پھر حالات ایسے ہوں کہ اس گھر میں آنا چاہے اور نہ آ سکے، تو اسی لیے فرمایا یہ یہیں پر رہے، عدت یہیں گزارے۔ اور مزید آگے بھی آ رہا ہے کہ اگر اس کے حمل ہے تو اگر یہاں سے چلی گئی تو پھر وہ شکوک و شبہات کا نشانہ ہو جائے گی، گھر سے آ گئی اور اس کے حمل ہو گیا ہے، تو اس لیے اپنے ہی مرد کے گھر میں رہے گی تاکہ پتہ چلے کہ اگر اس کے ہاں حمل ہے تو اسی مرد کا ہے۔ تو فرمایا لا یخرجنا، وہ عورتیں بھی اس گھر سے نہ نکلیں۔ اور اگر کوئی عورت نکلنا چاہتی ہے تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر وہ عورتیں جو آئیں کھلم کھلا بے حیائی کو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ فاحشہ مبینہ یہی ہے کہ وہ عورت جس کو طلاق ہوئی ہے مدت عدت میں اس گھر سے چلی جائے، تو یہ فاحشہ بینہ، کھلم کھلا اس نے بے حیائی کی ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت بے حیائی کر کے خاوند کے گھر سے جانا چاہتی ہے تو اس کو روکو نہیں، کیوں؟ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ نہ جائے، اگر وہ جاتی ہے تو اس نے کھلم کھلا بے حیائی کی، یہ نہیں کہ پھر ڈنڈے مار مار کر کے اس کو وہاں رکھو۔ دیکھیے قرآن کی فصاحت و بلاغت و عظمت ہے کہ مرد کو بھی روکا کہ نہ نکالے، عورت کو بھی روکا کہ نہ نکلے، اور اگر کوئی نکل کر جانا چاہتی ہے تو پھر اس کو ڈنڈے سے رکھا ہی نہیں جا سکتا، یہ اور کتنا بڑھے گا۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اس کو پھر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو کھلم کھلا اس رکھنا چاہتے ہو تو بھی اللہ کے حکم کے مطابق اور دستور کے مطابق رکھو، اور اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو بھی تم دستور کے مطابق کو چھوڑ دو، یہ طوفان ترازیاں جو ہے یہ مت کرو۔ البتہ یہ یاد رکھنا کہ اگر اس بیوی کو رکھنا چاہتے ہو، کیونکہ تم نے طلاق دے دی تھی اس لیے 2 گواہ مقرر کر لو، اور اگر تم اس کو روانہ بھی کرنا چاہتے ہو تب بھی تم 2 گواہ مقرر کر لو۔ اشہدوا ذوی عدل منکم، گواہ بنا لو 2 آدمی انصاف والے جو تم میں سے ہوں، اپنی ہی آدمیوں کو تم گواہ بنا لو۔ یہ نہیں کہ پھر کل کو کوئی کہے کہ طلاق ہی نہیں ہوئی، یا اس نے رجوع ہی نہیں کیا، ایسے طلاق بھی دی تھی اور رکھ بھی لیا، تو دونوں صورتوں میں تمہاری عزت اور شان اور عظمت اسی بات میں ہے کہ اگر رجوع کرنا چاہتے ہو تب بھی گواہ بنا لو، اور اگر اس کو طلاق دینا چاہتے ہو تب بھی گواہ بنا لو۔ یعنی طلاق ہونے کے بھی گواہ ہونے چاہیے، اور طلاق کے بعد رکھ لیا ہے، رجوع کر لیا ہے، تب بھی گواہ ہونے چاہیے تاکہ کسی پر کوئی الزام نہ آئے۔ تو دیکھیے کہ امور خانہ داری کو درست اور صاف ستھرا بنانے کے لیے اللہ جل جلالہ نے یہ حکم دیا ہے۔ فرمایا واقیموا الشہادۃ للہ، وہ جن آدمی کو گواہ بنایا گیا ہے ان کو بھی چاہیے کہ قائم رکھیں شہادت کو اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا کے لیے جب ضرورت پڑے تو یہ شہادت بھی دیں۔ اس نے رجوع کر لیا اور رجوع پر ان کو شاہد بنایا ہے تو جب ضرورت پڑے تو یہ گواہی دیں، یہ نہیں کہ کسی کے پریشر تلے اور دباؤ تلے آ جائیں۔ اور اگر اس نے طلاق دے دی ہے اور طلاق پر ان کو گواہ بنایا ہے تو تب بھی اقیموا الشہادۃ للہ، اللہ ہی کی رضا کے لیے
اللہ کے حکم کے مطابق یہ اپنی شہادتوں کو قائم رکھے، کسی دباؤ میں آ کر کے شہادتوں سے گریز نہ کرے۔ ذالکم یوعظ بہ، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اس بات کی وصیت کی جاتی ہے، واعظ کیا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، یہ نصیحت کی بات ہے کہ گریز نہیں کرنا چاہیے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ بعض نصیحت اس شخص کے لیے ہے جو ایمان رکھتا ہے اللہ کے ساتھ اور قیامت کے ساتھ، یعنی جو شخص واقعتاً مومن ہے، جو خدا کو بھی مانتا ہے اور قیامت کو بھی مانتا ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ اس شہادت سے گریز نہ کرے، یعنی تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتا ہے اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے گواہی پر قائم رہے، اپنی گواہی سے گریز نہ کرے اور دوغلی چال نہ چل جائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور وہ شخص جو ڈرتا ہے اللہ سے بنائے گا اس کے لیے اللہ کوئی نکلنے کی راہ۔ یعنی اگر کوئی شخص بیوی کو، ایسی متعلقہ بیوی کو پھر رجوع کر کے رکھنا چاہتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا۔ ہو سکتا ہے اس نے اخراجات کے لیے ہے، وہ تنگی کے لیے اس کو طلاق دی ہے کہ اتنا روزی کی تنگی ہوگی کہ میں اس کو نہیں رکھ سکتا، تو یہ اللہ جل جلالہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی مخرج نکالے گا۔ یا کوئی اور مجبوری تھی تو فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ جل جلالہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی مخرج نکالیں گے، کوئی نہ کوئی اچھی راہ نکال دیں گے۔ اس لیے آگے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ کوئی روزی کی تنگی ہے تو یرزقہ من حیث لا یحتسب، اور روزی دے گا اس کو اللہ ایسے جہاں سے اس کو کوئی گمان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ قوت متین کا مالک ہے اور روزی دینے والا اللہ ہے، وہ اس کے لیے روزی کا بھی کوئی نہ کوئی اچھا بہترین سبب بنا دے گا، اور ایسے طریقے سے سبب بنائے گا کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ دیکھیے یہ ایسے اصول ہیں کہ دنیا کے کسی مذہب نے، یہ جو اپنے آپ کو بڑے جمہوری ادارے کہلاتے ہیں، جمہوری ملک کہلاتے ہیں، وہ بھی اس قسم کے اصول پیش نہیں کر سکتے، اور جو دعوے دار ہیں کہ ہم عورتوں کے حقوق دیتے ہیں، وہ عورتوں کو بے حیائی اور برائی کی کاموں کی دعوت اور اس کے لیے کھلے راستے تو دے سکتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے عورت کے اعزاز و اکرام اور عظمت کو برقرار رکھا ہے ایسے اصول پیش کر کے، اور پھر ان اصولوں کو اپنی مقدس کتاب میں درج فرمایا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص بھروسہ کرتا ہے اللہ پر تو وہ اس کو کافی ہے۔ یعنی جو شخص توکل علی اللہ کرے تو یہ نہیں کہ توکل علی اللہ اس کو نقصان دے گا، نہیں، پھر اللہ اس کو کافی ہے، اس لیے اللہ ہی پر بھروسہ اور توکل رکھنا چاہیے۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، اس سے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ پہنچنے والا ہے اپنے معاملے کو، اپنے معاملات کو مکمل بھی کرتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک بنایا اللہ نے ہر ایک چیز کے لیے اندازہ۔ یہ سارے کے سارے اندازے اللہ ہی کے پاس ہیں، ہو سکتا ہے تیرا اندازہ غلط ہو جائے، اس لیے جو ہے اللہ ہی کے اصول اور فرامین کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو یہاں تک اس کے بارے میں حکم تھا طلاق دینا، پھر طلاق دے کر کے اس کی مدت عدت گزارنا، اور اگر کوئی شخص ایسی عورت کو پھر رجوع کر کے رکھنا چاہتا ہے رکھ لینا، کیونکہ ایک طلاق دینے کے بعد یہ صرف یہ کہہ کر کے میں تجھے رکھنا چاہتا ہوں رکھ سکتا ہے، اور اگر 2 طلاقیں ہو گئی تو پھر یہ جو ہے نکاح کر کے رکھ سکتا ہے، اور جب 3 ہو جائیں گی تو پھر یہ طلاق مغلظہ ہو گئی ہے، اور طلاق مغلظہ کے بعد یہ رکھ نہیں سکتا۔ تو دیکھیے کہ اللہ جل جلالہ نے یہ اس کو کہتے ہیں طلاق سنیہ، اس طریقے سے طلاق دے دی جائے کہ پہلی دفعہ پاک ہو تو اس کو طلاق دے، پھر یہ اسی کے گھر میں رہے، کھائے پیے اور رہے صاف ستھری ہو کر کے، پھر پاک ہو جائے تب اس کو طلاق دے، پھر یہ صاف ستھری ہو کر کے رہے، سارے اخراجات
خامند کے ذمہ رہیں گے تب یہ جا کر کے طلاق دے ہے۔ تو یہ جو 2 طلاق ہیں اس میں یہ اپنے پاس رکھنے کا مجاز ہے، اور جب تیسری طلاق ہوگی تو پھر یہ مغلظہ ہو جائے گی۔ اور جو ہے اس میں غیر مقلدین حضرات جو ہیں وہ اختلاف رکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے طلاق دے گا تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں۔ اب تو اس نے شاید سپریم کورٹ نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص بیک وقت 3 طلاقیں دے تو بھی مؤثر ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد 3 طلاقوں کا مالک ہے، طریقہ غلط ہو جائے گا، اس کو طلاق بدعی کہیں گے، لیکن وہ لاگو ہو جائے گی، یہ نہیں کہ طلاق ہی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ طریقہ جو ہے یہ تو طلاق کو روکنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے اصول و ضوابط بیان کیے ہیں کہ اس طریقے سے طلاق دینی چاہیے تاکہ طلاق ہونے کے مواقع ہی ختم ہوں۔ لیکن طلاق ایک حکم تو ہے، طلاق دی تو جا سکتی ہے، اس لیے اس طلاق کو جو اس طریقے کے علاوہ دی جائے گی اس کو طلاق بدعی کہیں گے، لیکن مؤثر ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی ایک ہی مجلس میں کہہ دے میں یہ 3 طلاقیں دیتا ہوں اور میری جان چھوٹی تو پھر طلاق ہی نہ ہو، یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں ہے نا۔ بلکہ ہم اس کی مثال دیا کرتے ہیں کہ ایک شخص کے 300 روپے کسی سے قرض لینے اور معاہدہ ہو گیا کہ 100 روپیہ جنوری میں، 1 فروری میں اور 100 جو ہے مارچ میں دوں گا۔ اب وہ پہلے مہینے میں گیا اور 300 اس کو دے دیے، لیکن وہ معاہدہ لکھا ہوا تھا فروری میں آ گیا، وہ کہتے دیکھو جی لکھا ہوا تھا کہ فروری میں بھی تم 100 روپیہ دو گے، تو یہ لینے کا حقدار ہے نہیں، اس نے تو وہ تو پیمنٹ ہو گئی اگرچہ معاہدے کے خلاف ہوئی ہے، معاہدے کے مطابق نہیں ہوئی لیکن وہ ادائیگی ہو گئی ہے، تو اس لیے وہ طلاق سننی نہ رہے گی لیکن طلاق مؤثر ہو جائے گی۔ آگے عدت کی بات ہے، فرمایا واللہ یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ عورتیں جو مایوس ہو گئیں حیض سے تمہاری عورتوں میں سے، عورت کو طلاق ہوئی اور اس کے حیض نہیں آتا، تو یہ 2 صورتیں ہیں، ایک تو اس کی عمر کم ہونے کی وجہ سے اسے حیض نہیں آ رہا، اور ایک یہ کہ بوڑھے ہونے کی وجہ سے عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، یا یہ ہے کہ ہے جو حاملہ، تو اس کی یہ عدت بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، تو عدت ان کی 3 مہینے ہے، ایسی عورتوں کی عدت 3 مہینے ہے۔ واللہ لم یحضن، اور وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آیا، وأولاۃ الأحمال، اور وہ عورتیں جو حمل والی ہے، ان یضعن حملہن، ان کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل کریں، ان کا وضع حمل ہو جائے۔ تو یہ پہلی صورت میں بھی 2 کیفیتیں ہیں کہ ایک جس کے حیض نہیں آتا چھوٹے ہونے کی وجہ سے اس کی بھی 3 مہینے عدت ہے، اور بڑی عمر ہونے کی وجہ سے حیض نہیں آتا اس کی عدت بھی 3 مہینے ہے، اور ایسی عورت جس کو حیض نہیں آتا اس کے حمل ہونے کی وجہ سے، تو اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اس کے یہ متعلقہ ہو گئی، مرد نے اس کو طلاق دے دی تو اس کی عدت بھی وضع حمل ہے، اور ایک وہ کہ اس کا مرد ہی فوت ہو گیا تو اس کی مدت عدت بھی جو ہے وہ وضع حمل ہے، جب بچہ پیدا ہوگا تو اس وقت اس کی مدت پوری ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وہ حمل والی عورتیں مدت ان کی یہ ہے کہ رکھ دے اپنے حمل کو، یعنی وضع حمل ہو جائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور وہ شخص جو ڈرتا ہے اللہ سے بناتا ہے اللہ اس کے لیے اب اس کے معاملے میں آسانی، تو اللہ جل جلالہ اس کے لیے آسانی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی یہ عدتیں اس لیے مقرر کی گئی ہیں کہ اگر کوئی آئندہ کے حالات میں کوئی آسانی پیدا ہوگی اور طلاق نہ ہونی چاہیے، تو اس لیے یعنی طلاق کو روکنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے ایسی صورتیں پیدا فرمائی ہیں، ایسے اصول بیان فرمایا ہے۔ اس لیے فرمایا ان کو پورا کرو کہ ذالک امر اللہ، یہ اللہ ہی کا حکم ہے، یہ اللہ جل جلالہ نے ایسے شاندار بہترین اصول و ضوابط تمہارے امور خانہ داری کے لیے
فرمایا ہے کہ انزلہ الیکم، نازل کیا اللہ نے اس کو تمہاری طرف، ایسے بہترین اصول تمہاری طرف نازل کیے گئے ہیں کہ تاکہ تمہارے گھروں میں فطر اور فساد برپا رہوں، بلکہ جب تم ان اصولوں کی پابندی کرو گے تو بڑے بڑے فتنوں سے بچ جاؤ گے اور اس کے ساتھ موافقت کے ساتھ رہو گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر تم دشمن کے ساتھ بھی جہاد فی سبیل اللہ کر سکو گے۔ اگر تم اپنے ہی طلاق اور اس کے معاملات میں الجھ گئے تو پھر نتیجتاً دشمن کے ساتھ بھی تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو شخص ڈرتا ہے اللہ سے، یعنی خوف خدا کی وجہ سے ایسے بین براہین و دلائل والے اصولوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ جل جلالہ کے بیان کردہ ایسے اصول و ضوابط کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ جل جلالہ بھی بڑا منعم ہے، انعام دینے والا ہے۔ پہلے نام یہ ہے کہ یکفر عنہ سیئات، اس کی گناہیوں کو مٹا دے گا۔ ایسے اصول و ضوابط کی اگر پابندی کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ کفر جو کفر مٹا دینے کو کہتے ہیں، گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا انعام یہ ہے کہ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ بہت بڑا دے گا اس کے لیے انعام، گناہ ختم ہو جائیں گے اور انعامات مل جائیں گے، جنت الفردوس جیسے انعامات سے بھی اللہ جل جلالہ نوازیں گے۔ تو دیکھیے یہ اصول و ضوابط اسی لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تمہارے ہاں کوئی فتنہ و فساد نہ ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو گویا اس صورت میں بھی اگرچہ مسئلے طلاق کے بیان ہوئے اور طلاق کی عدت کے بیان ہوئے، ہمیں یاد ہے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی وہی اصول ہے کہ کچھ تو ہیں کہ اس کی طرف میدان جہاد میں جانے سے پہلے کے اصول، یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ان کی پابندی کرو تمہیں جہاد پر جانے کی توفیق ملے گی، اور کچھ ہوتے ہیں کہ واپسی پر آنے کے ہیں کہ ایسے اصول ہیں جو اس میں سورہ نساء وغیرہ میں بھی بیان ہوئے ہیں کہ جب واپس آؤ گے تو پھر کچھ عورتیں بیوہ ہو چکی ہوں گی، کچھ بچے یتیم ہو چکے ہوں گے، اس لیے بیواؤں کی جو ہے مدت عدت بھی بیان کی گئی اور طریقہ وراثت بھی بیان کر دیا گیا کہ اس طریقے سے تم کو مال کو بھی تقسیم کرنا ہوگا۔ گویا سارا کا سارا دین یہی ہے کہ یا تو تم جہاد کی تیاری کر رہے ہو یا تم میدان جنگ میں ہو یا پھر تم میدان جنگ سے واپس آئے ہو۔ اس لیے اگر ہم ایسے اصول کی پابندی کریں گے تو کامل و مکمل و اکمل دین ہم کو نصیب ہوگا۔ دعا کریں اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن پر قرآن کو سننے سمجھنے اس کو پورا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضيقوا علیہن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب۔
الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد حسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران محترم مکرم سامعین و حاضرین، جیسے اللہ جل جلالہ جامع جمیع صفات کمال ہیں، ایسے اللہ جل جلالہ کی عطا کردہ شریعت وہ بھی کامل اور اکمل شریعت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی حکم فرمایا کہ فذکر بالقرآن فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، کہ اللہ کے رسول قرآن پڑھ کر لوگوں کو نصیحت کیجیے اور نصیحت ہی سے ان لوگوں کو نفع پہنچے گا۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ کی ہی مقدس کتاب جو کامل و اکمل شریعت پیش کرتی ہے، چنانچہ سورہ طلاق میں جو ہے امور خانہ داری ہم کو بتائے گئے، یعنی یہ وہ اصول ہیں جو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سکھلائی ہوئی شریعت ہی ہم کو بتاتی ہے۔ دنیا کے یہ جتنے ترقی یافتہ اور دعوے دار جمہوری ملک ہیں وہ اس قسم کے اصول اور ضوابط پیش ہی نہیں کر سکتے، اور جو اس بات کے رسیا ہیں کہ عورتوں کے حقوق ہم بہت زیادہ دیتے ہیں، ان کے ہاں بھی عورتوں کی ذلت اور رسوائی ہی ہوتی ہے۔ اگر احترام اور اکرام اور محبت کی بات کرتا ہے تو صرف اور صرف قرآن کرتا ہے۔ دیکھیے سورہ طلاق کی ابتدائی آیات میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اگر تم کو ضرورت پڑ گئی ہے افتراق کی تو پھر طلاق بھی دے سکتے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ طلاق دے کر کے تم اس کو اپنے گھروں میں رکھو گے، ان کا کھانا بھی تمہارے ذمہ ہوگا۔ طلقوہن لعدتہن لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کو تم گھروں سے بھی نہ نکال سکو گے، یعنی ان کا نان و نفقہ بھی تمہارے ذمہ ہے اور سکنا بھی تمہارے ذمہ رہے گا۔ دنیا کا کوئی مذہب اور کوئی قانون اور کوئی قومی اسمبلی اس قسم کے اصول پیش نہیں کر سکتی کہ متعلقہ کا جو ہے اخراجات اور سکنا جو ہے اس کے خاوند کے ذمہ ہے جب تک کہ عدت نہیں گزر جاتی، صرف اور صرف اس لیے کہ بے حیائی اور بدکاری کو روکا جا سکے، حتیٰ کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئے کہ اس کے یہاں ہو سکتا ہے حمل ہو تو یہ کسی دوسرے کا ہے، اس لیے عدت بھی اپنے ہی خاوند کے گھر میں گزارے گی اور مکان بھی اسی کا ہوگا، اور حکم دیا کہ مکان سے نہ نکالے، اور عورتوں کو حکم کیا گیا کہ ولا یخرجنا، وہ بھی اسے گھروں سے نہ نکلیں۔ اسی طرح یہ بات چل رہی تھی اور طلاق کا بھی طریقہ کار بتایا گیا تھا
کہ ایک طلاق جو ہے پہلے طور میں، پھر دوسرے طور میں اور پھر تیسرے طور میں جو ہے طلاق دینی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ سنت طریقہ یہی ہے، اللہ کا حکم یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت ہم کو بتائی ہے اور سکھائی ہے اس میں یہی طریقہ کار بتایا گیا۔ اگر کوئی شخص اس سے ہٹ کر طلاق دیتا ہے تو طلاق مؤثر ہو جائے گی، لیکن وہ سنت کے خلاف ہوگی، اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں۔ جیسا کہ کسی شخص نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں، ایک ہی دفعہ طلاق بائنہ کہہ دی، لیکن سنت کے خلاف رہے گی، طلاق مؤثر ہو جائے گی۔ اگرچہ یہ غیر مقلدین حضرات جو ہیں وہ جتنی بھی طلاقیں دی جائیں ایک مجلس میں اس کو ایک طلاق شمار کرتے ہیں، لیکن اب کے سپریم کورٹ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ تینوں طلاقیں بھی ایک ہی مجلس میں مؤثر ہو جاتی ہیں۔ تو گویا یہ جو اس کے پاکستانی لا ہے اس کے تحت جب بحث ہوئی ہے تو انہوں نے بھی حنفیہ کے مسلک کو تسلیم کیا ہے کہ واقعی وہ طلاق مؤثر ہو جانی چاہیے۔ کیوں مرد کہہ رہا ہے میں 3 طلاقیں دیتا ہوں اور کہیں نہیں جی نہیں یہ 1 طلاق بھی، یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ خیر، تو یہی بات چل رہی تھی، تو آج کی ان آیات میں مزید جو ہے حکم دیا گیا، فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، سکونت دو تم ان عورتوں کو جیسے تمہاری اپنی سکونت ہے۔ طلاق دینے کے بعد وہ تمہارے گھر میں ایسے ہی رہیں گی جیسے تم اپنے گھروں میں رہ رہے ہو، جیسی سہولتیں تم کو مہیا ہیں انہی سہولتوں کے ساتھ عورت رہے گی۔ اگر کوئی ایسی سہولت جو تمہارے ہاں موجود نہیں ہے، تمہارے ہاں گرمیوں میں واٹر کولر نہیں ہے، ایئر کولر نہیں ہے، تو وہ بھی ایسے ہی رہے گی، اور اگر یہ چیزیں ہیں تو یہی ضروریات اس کی بھی مہیا کی جائیں گی۔ اور فرمایا وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، تم ان کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی صورت میں بھی اس کو ذلیل کر کے رکھیں، اس کو تانے دے کر کے رکھیں، اس کو رسوا کر کے رکھیں، ایسا نہ کرو۔ لا تضاروہن، اور لا تضاروہن کی مزید تشریح قرآن نے یوں کی ہے کہ لتضیقوا علیہن، کسی صورت میں اس پر تم تنگ دستی نافذ کر دو، ایسا نہ کرو۔ جیسے تم کھانا کھاتے ہو اتنا اس کو بھی دے دو، وہ بھی کھانا کھا لے، جیسے تم پہنتے ہو ویسے اس کو بھی پہننے کے لیے تم دے دو۔ دیکھیے یہ ایسے قوانین ہیں کہ جو دعوے دار ہیں۔ جب ہندوستان پہ حملہ ہو رہا تھا تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہاں عورتوں کے حقوق بھی نہیں آئے، تو دیکھیے اسلام نے عورتوں کے کیسے اصول رکھے ہیں۔ ان کی تو یہ 4 آنے کی ماچس کی ڈبیا پہ عورت کا ننگا فوٹو ہوتا ہے، یہی اصول ہے، اس کے حقوق ہیں عورتوں کے، یہ تو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور کھلونے جو ہیں آنے اور 2 آنے کے، 1 روپے کے اور 2 روپے کے، ان پر بھی ان کی عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں۔ کیا یہی حقوق ہیں؟ یہ ہیں حقوق جو اللہ جل جلالہ نے اپنی مقدس کتاب میں ذکر کیے ہیں، نقل کیے ہیں، اور سختی سے کہا ہے، امر اور نہیں سے ان کو کہا ہے۔ فرمایا اسکنوہن ولا تضاروہن، ادھر امر کا صیغہ ہے، ادھر نہیں کا صیغہ ہے۔ اور ساتھ یہ کہا کہ لتضیقوا علیہن، ان پر کسی قسم کی تنگ دستی مسلط نہ کرو کہ وہ تنگی سے یہ عدت کے دن گزاریں۔ اور یہ بحث پہلے ہو چکی ہے کہ آخر مرد کے گھر میں کیوں کر یہ عدت گزارے گی، اس لیے کہ اس کی طرف کوئی ترچھی نگاہیں نہ دیکھی جائیں، کل کو اس کے حمل ہوتا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ نہ کہ تھی تو خامد کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا تھا، یہ ماں باپ کے گھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا، یعنی اس قسم کی زبان بھی دراز نہ ہو سکے اور اس کے اوپر کسی قسم کا الزام نہ آ سکے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے ان اصولوں کو پیش کیا۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھنا کہ پیچھے جتنی صورتیں گزری ہیں اس میں جو ہے جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر تھا، اور اس میں طلاق کا بیان آ گیا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں، اور خاص طور پر مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ اس کا ربط یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر اور درست نہیں ہوں گے تو تم میدان جنگ میں دشمن کے خلاف بھی لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ اس لیے امور خانہ داری بھی سیکھو، اگر امور خانہ داری کی پابندی کرو گے تو پھر تمہارے اور باہمی محبت اور انس ہوگا، اور اس باہمی محبت اور انس کی وجہ سے تم سے دشمن جو ہے ڈرے گا اور
اس پر تمہارا روب ہوگا اور اس کے مقابلہ کرنے کے لیے تم جو ہے تیار رہو گے۔ اس لیے یہ امور خانہ داری پیش کیے گئے، اور فرمایا کہ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، ایسی عورتیں جو حاملہ ہیں، انفقوا علیہن، ان پر بھی تم خرچ کرو، یعنی ان کا نان نفقہ بھی تمہارے ذمہ ہے۔ اس میں ایک احتمال تھا کہ باقی جتنی عدت ہے وہ تھوڑی تھوڑی عدت ہوتی ہے، 3 مہینے 3.5 مہینے اتنی بنتی ہے، ایسے زیادہ نہیں بنتی، لیکن حاملہ کی عدت جو ہے وہ 6 مہینے بھی بن سکتی ہے، 9 مہینے بھی بن سکتی ہے۔ تو قرآن نے تشریح کے ساتھ کہا کہ یوں نہ کہو کہ اتنی مدت تک بھی کون اس کا خرچہ برداشت کرتا رہے، فرمایا نہیں، اس کا بھی تم کو خرچہ برداشت کرنا ہوگا۔ ان کن اولات حمل، اگر وہ حاملہ ہیں تو جتنی بھی اس کی عدت گزرے، جب تک عدت نہیں گزرے گی اس وقت تک اس کا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہے۔ اس لیے فرمایا انفقوا علیہن، ان پر تم خرچ کرتے رہو، حتی یضعن علیہن حملہن، حتیٰ کہ وہ وضع حمل کریں۔ جب تک وہ وضع حمل نہیں کرتی اس عورت کا خرچہ مرد کے ذمہ ہے۔ یہ ایسا اصول دنیا کا کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا، نہ کوئی سینٹ اسمبلی اور نہ کوئی جو ہے صوبائی اور قومی اسمبلی اس قسم کے اصول پیش کر سکتی ہے، اور نہ کہیں ایسی بحثیں ہوتی ہیں۔ یہ بات صرف اللہ کا قرآن کرتا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی شریعت اس قسم کے قوانین اور اصول بتاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، آگے بات چلی، اب عدت ختم ہو گئی۔ عدت ختم ہونے پر وہ جو خرچہ مرد کے ذمہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب حاملہ کا نان نفقہ خاوند کے ذمہ ہے تو جو حاملہ نہیں ہے وہ تو بطری کیا اولا ہوگا، وہ تو تھوڑی سی مدت ہے، اس لیے اس کا بھی نان نفقہ جو ہے مرد ہی کی ذمہ ہے جب تک عدت نہیں گزر جاتی۔ تو آگے بعد بھی بچہ پیدا ہو گیا، اب نان نفقہ اس کا مرد کے ذمہ نہیں رہا، تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اب 2 صورتیں ہیں کہ یہ بچہ کون پالے گا۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اب یہ عورت آزاد ہے، تمہارے بچے کو پالے یا نہ پالے، اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو آتوہن اجورہن، اس کا بھی تم خرچہ برداشت کرو گے، دے دو تم ان کو ان کا اجر، ان کی جو مزدوری بنتی ہے، ان کا جو حق بنتا ہے دستور کے مطابق وہ تم ان کو دے دو۔ معلوم ہوا کہ پہلا حق اسی ماں کا ہے، تو یہ الگ سے قرآن نے کیوں حکم کیا؟ آپ چونکہ طلباء ہیں اس لیے اس قسم کی باتیں بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ قرآن نے اس کو اس لیے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اگر بیوی اپنے مرد کے پاس رہ رہی ہے اور بچہ ہوا اور بچے کو وہ دودھ پلاتی ہے تو اس کی مزدوری اس کو نہیں ملے گی، وہ خامد کہاں رہ رہی ہے، اس کے گھر میں رہتی ہے، جیسے خود کھاتی ہے ایسے بچہ بھی کھا رہا ہے۔ اور اگر عورت کو ہو گئی ہے طلاق، اب وہ اگر بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو وہ الگ سے اپنا اس کا خرچہ لے سکتی ہے۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ ان ارضان، اگر وہ دودھ پلاتی ہے تب آتوہن اجورہن، تم جو ہے اس کو خرچہ دو، یعنی آتوہن اجورہن، اس عورت کا خرچہ، اس کی مزدوری تم دو گے جتنا وہ لینا چاہتی ہے، اور وہ کتنا لے گی اس کی بھی قرآن جو ہے تشریح کرتا ہے۔ فرمایا وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، مشورہ کر لو آپس میں معروف طریقے سے، دستور کے مطابق۔ یہ نہیں کہ وہ کہے گی بچہ تو میرے پاس رہے گا، میں 450 والا ڈبہ اس کو پلاؤں گی، اور یہ کہے نہیں جی بکری کا دودھ پلاؤ بھی، اس کو تو موافق نہیں ہے، بھینس کو دودھ پلاؤ اس کو تو موافق نہیں ہے۔ تو فرمایا آپس میں کر لو اتفاق، اگر تمہارا اتفاق ہو گیا تو پھر وہی حکم ہے کہ آتوہن اجورہن۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اور اگر تم اس بات پر اتر آئے ہو کہ زیادتی کرو، عورت بچے کی وجہ سے زیادہ وصول کرنا چاہتی ہے، یا مرد عورت کو بچے کی وجہ سے تکلیف دینا چاہتا ہے، تو فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اب کوئی دوسری عورت کی اس کو دودھ پلائے، اب اس جھنجھٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر بچے کو وہ دودھ پلائے تو اس کے اخراجات تم برداشت کرو گے، اور اگر بچے کو وہ دودھ نہیں پلاتی ہے تو پھر کسی دوسری عورت کے دودھ پلانے والی اور بھی بہت عورتیں، اب تو ڈبہ سسٹم بھی چل چکا ہے، اس لیے فرمایا کہ تم اس کو مجبور نہیں کر سکتے ہو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں دنیا کی جتنے بڑے بڑے دعوے دار جمہوریت ہیں اور ڈیموکریسی کے دعوے دار ہیں، کسی نے اس قسم کا اصول پیش کیا ہے کہ یہ بھی عورتوں کے حقوق ہیں؟
وہ تو نا آشنا ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودیوں میں یہ سسٹم تھا کہ جب عورت منفرد پروگرام میں آتی تھی اس کے ساتھ بولنا اور گھر میں اس کا رہنا اور برتن کو استعمال کرنا ہی ممنوع ہو جاتا تھا، الگ سے اس کا خیمہ ہوتا تھا اور اس میں رہا کرتی تھی۔ اور عیسائیوں کا یہ تھا کہ کوئی فرق ہی نہیں تھا، منفرد پروگرام میں بھی اسی حالت میں رہتی تھی اور آگے پیچھے بھی اسی حالت میں رہتی تھی۔ قرآن نے خیر الامور اوسطھا فرمایا کہ کیا یسألونک عن المحیض قل هو اذن، تم ان کو استعمال نہیں کر سکتے، باقی تمہارے ہاں رہیں گی، گھر میں بھی برتن بھی استعمال کرے گی، تمہارا کھانا بھی پکائے گی، تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے کھا بھی سکتی ہے۔ تو قرآن نے ایک جو ہے اس کا درمیانی اور اوسط درجے کا اصول پیش کیا ہے۔ تو غرض یہ دیکھیے کہ یہ سارے کے سارے اصول اللہ جل جلالہ نے اپنی مقدس کتاب میں درج فرمائے۔ یہ تو اندھے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کے عورتوں کے کتنے حقوق ہیں، اور اسلام نے مسلمانوں کی تربیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی تربیت کے لیے امور خانہ داری کتنی دلچسپی سے بیان کی ہے اور کتنے اس کے ساتھ بیان کی ہے اہمیت کے ساتھ۔ تو اس لیے فرمایا کہ دیکھیے وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور اگر تم اس بات پر اتر آئے ہو کہ مرد بچے کی وجہ سے عورت کو تکلیف دینا چاہتا ہے یا عورت بچے کی وجہ سے مرد کو کوئی اذیت پہنچانا چاہتی ہے، تو پھر تم اس سسٹم کو یعنی اس کمپرومائز کو ہی ترک کر دو، کسی عورت کے دوسری عورت کے ساتھ بات کرو، وہی دودھ پلائے گی۔ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور اب یہ بھی کہا کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اگر مرد وسعت والا ہے تو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے گا۔ ومن قدر علیہ رزقہ، اور اگر کسی کو مناسب رزق ملتا ہے تنگی ترشی کے ساتھ تو فلینفق مما آتاہ اللہ، جو اللہ نے عطا کیا ہے اسی سے وہ خرچ کرے گا۔ یہ نہیں کہ بھیک مانگتا پھرتا رہے، ذلیل ہوتا پھرے ہیں کہ مجھے جی وہ بچے کو پالنے کے لیے دودھ چاہیے اور تم میرے ساتھ تعاون کرو، نہیں، جو کچھ ہے وہی خرچ کرے گا، وہ مطالبہ کسی قسم کا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہم اس لیے احکامات تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ایسے احکامات پر پوری انسانیت عمل پیرا ہو سکتی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، یہ اصول ہم نے اس لیے پیش کیا ہے کہ نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی چیز کو مگر اس کے مطابق جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، جو اس کو دیا ہے اسی کے مطابق اللہ جل جلالہ جو ہے یہ اصول اور ضوابط پیش کرتا ہے، اور ایسے اصول اور ضوابط کی جو ہے پابندی کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر کہیں ایسا معاملہ ہو گیا کہ اب بچہ بھی ہے، بیوی کو بھی طلاق مل گئی، ادھر گھر میں بھی تنگی آ گئی، ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ادھر ملازمت ختم ہو گئی، ادھر غصے کی وجہ سے بیوی کو طلاق دے دی، ادھر بچہ ہو گیا، اب بچہ بیمار ہے، اس کی علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کے دودھ کے لیے پیسے نہیں ہیں، اخراجات گھر کے پورے نہیں ہوتے، آنے جانے کا کرایہ نہیں ہے، تو فرمایا پھر یہ نہیں کہ قیامت برپا ہو جانا چاہیے، بلکہ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، یہ تنگی تشی آتی ہے اور اللہ جل جلالہ اس عسر کے بعد یسر بھی عطا کریں گے، اس یسر کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ پھر کفر پر تل جائے اور بکواس کرتا پھرے کہ اللہ سے اسی والدہ جھندے کام آدھے ہیں دکھیا ہونا جائیں ولا ولا دکھ جانا ہے، اس قسم کی باتیں کر کے خدا کی توہین نہ کرے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، جس اللہ جل جلالہ نے تنگی دی ہے وہ یسر بھی پیدا کر سکتا ہے، اور تنگی کے بعد یسر آئے گا، اس یسر کا انتظار کرے۔ تو یہاں تک وہ اصول و ضوابط پیش کیے گئے امور خانہ داری کے جو ہم کو سیکھنے چاہیے، صرف ایک بات نہیں، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ کامل اکمل مکمل دین ہے، اس لیے ہمیں کامل دین سیکھنا چاہیے۔ اس جذبے کے ساتھ ہمیں جو مدارس دنیا میں تعلیم دی جاتی ہے وہ کامل و مکمل دین کی تعلیم دی جاتی ہے، اس لیے ہمیں ہر سال جو فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ کتاب الایمان سے لے کر کے وہ معاملات تک سارے کے سارے ابواب ہم کو پڑھائے جاتے ہیں تاکہ کامل دین سیکھنے والے بن جائیں۔ اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ دیکھنا اگر تم نے ایسے اصول و ضوابط کی پابندی نہ کی، اللہ جل جلالہ نے جو تم کو جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم عطا فرمایا، اور پھر امور خانہ داری بھی تم کو سکھائے ہیں، اگر تم نے ایسے احکامات کی نافرمانی کی تو سن لو وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، تم سے پہلے بھی بہت سی ایسی بستیاں گزری ہیں
جن بستیوں میں بہت سی قومیں رہتی تھیں، انہوں نے اپنے رب ذوالجلال کے امور میں نافرمانی کی تھی، ورسلہ ہی اپنے رسول کی بھی انہوں نے نافرمانی کی تھی، تو حاسبناہا حسابا شدیدا، ہم نے پھر ان کا محاسبہ کیا تھا اور بڑی سختی سے محاسبہ کیا تھا۔ اگر تم نے بھی ایسے اصولوں کی پابندی نہ کی تو تمہارا بھی ہم محاسبہ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں توحید و رسالت کی بات نہیں ہے، یہاں جو امور پیش کیے گئے امور خانہ داری، اس میں بھی قرآن نے کہا ہے کہ حاسبناہا حسابا شدیدا، اور فرمایا عذبناہا عذابا نکرا، تم سے پہلے بھی ایسے قومیں گزری ہیں جنہوں نے ایسے ہی احکامات کی نافرمانی کی تھی، اور ہم نے ان کو جو ہے عذاب میں مبتلا کیا۔ یا تو یہ دنیاوی عذاب ہے کہ ہم نے ان کو دنیا میں ہی اپنی گرفت میں لے لیا تھا، قوم نوح، قوم لوط، قوم ہود اور یہ قوم عاد، ان قوموں کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ مفسرین نے لکھا کہ عذبناہا عذابا نکرا سے مراد اخروی ہے، یعنی ان کا سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے اور ابھی سے ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم ان کو شدید ترین عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اس لیے اگر تم نے بھی ان امور کی پابندی نہ کی، ایسے اصولوں کو نہ اپنایا، تو یقیناً ہم تم کو بھی اپنی گرفت میں لے سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایسے امور خانہ داری قرآن نے ہم کو پیش کیے ہیں جن کی پابندی بہت ضروری ہے، ان کو سیکھنا بھی چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اگر سیکھیں گے ہی نہیں تو پھر عمل کیسے کریں گے؟ اور اللہ جل جلالہ نے فرمایا فذاقت وبال امرہا، ان قوموں نے اپنے ہی معاملات کا وبال کا مزہ چکھا، ان پر جو عذاب آیا۔ وکان عاقبۃ امرہا عسرا، یعنی ایسی قومیں بھی گزریں کہ جنہوں نے اللہ کے فرامین، رسول اللہ کے فرامین کو ٹھکرا دیا تھا، ان کا انکار کیا تھا، نافرمانی کی تھی، تو ہم نے ان کو دنیا میں ہی ان کی نافرمانی کا مزہ چکھایا کہ ذاقت وبال امرہا، کہ انہوں نے اپنے ہی معاملات کا وبال چکھا۔ اور آگے فرمایا وکان عاقبۃ امرہا خسرا، اور آخرت کا جو انجام ہے وہ تو نرا ہی خسارہ ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور ہمیشہ کی زندگی میں وہ خاسر اور گھاٹے والے ہو گئے۔ تو اس لیے خیال کرنا، اگر تم نے بھی ایسے اصول اور ضوابط کی پابندی نہ کی، ایسے امور خانہ داری کو تم نے نہ اپنایا، تو دنیا میں بھی تم کو عذاب میں مبتلا کیا جا سکتا ہے، اور آخرت میں بھی ایسی امور کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے بہت بڑے خسران کا خطرہ ہے۔ یقیناً اس کو سیکھنا اور اس کو پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور فرمایا اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، تیار کیا اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو نافرمان ہیں، ایسے ہی امور کی پابندی کرنے کو تیار نہیں ہیں، ان کے لیے تیار ہے عذابا شدیدا، سخت ترین عذاب۔ اس لیے اس شدید ترین عذاب سے بچنے کے لیے ایسے اصول و فرامین کی تم کو پابندی کرنی چاہیے، سیکھ کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور سیکھنے اور عمل کرنے سے پہلے ان پر عمل کرنے کا عہد کرنا چاہیے، جس کو تم وعدہ کہتے ہو، اور اسی عہد کا نام ہی ایمان ہے کہ پکا ارادہ کر لے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پوری شریعت کو اپناؤں گا۔ جب اس نے اپنے ہی دل میں اپنے تئیں معاہدہ کر لیا اور پکا ارادہ کر لیا تو یہ مومن ہے۔ اگر کچا ارادہ ہے تو یہ ایمان بھی کچا ہے، اور ارادہ ہی نہیں کیا تو یہاں ایمان ہی نہیں ہے۔ جب وقت آئے گا تو داڑھی رکھ لیں گے تو معلوم ہے یہاں ایمان ہی نہیں ہے، وقت آئے گا تو یہ ایمان لائے گا۔ اس لیے فرمایا اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، تیار کیا اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے شدید ترین عذاب۔ اور آگے فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، او ایمان والو اللہ سے ڈرو، اگر سر میں کچھ بھیجا ہے، کچھ مغز ہے، یہاں کچھ لب ہے تو عقل کرو کہ ہم نے تمہاری کامیابی اور کامرانی کے لیے کیسے بہترین اصول تم کو بتائے۔ اللہ اللہ کہ گھر میں بھی تم ایسے ہی اصولوں کے ساتھ رہو۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، ڈرو اللہ سے، یعنی ہر وقت تمہارے ہاں خوف خدا ہو کہ اللہ جل جلالہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ متعلقہ بیوی کے ساتھ بھی ایسا کیا کہتے ہیں طریقہ اختیار نہ کرو کہ اس کے چال چلن پر کسی قسم کا الزام آئے، یا اس کی شرافت اس پر کوئی داغ دھبا ہو جائے۔ خیال کرنا اگر عقل رکھتے ہو ایمان والو تو اللہ سے ڈرتے رہو، خوف خدا دل میں ہو تو کوئی شخص کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اسی لیے ہر وقت خوف خدا ہونا چاہیے۔ اور فرمایا دیکھیے تو صحیح کہ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، خدا وحدہ لا شریک
تم پر کتنا مہربان ہے کہ نازل کیا اس اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو۔ ذکر کس کو کہتے ہیں کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ ذکر قرآن کا نام ہے کہ اللہ جل جلالہ نے تم پر قرآن نازل کیا ہے، یا یوں سمجھیں کہ ایسے اصول و ضوابط کو تم پر نازل کیا ہے۔ کتنا بڑا مہربان ہے کہ تمہاری گھریلو زندگی بھی وہ اعلیٰ ترین زندگی بنانا چاہتا ہے۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اور ارسلہ رسول یتلو علیکم آیات اللہ، اور تمہاری طرف رسول کو بھیجا جو پڑھ پڑھ کر تم کو آیات الہیہ سناتا ہے۔ اور وہ آیات الہیہ وہ نہیں ہیں جن کے شکوک و شبہات میں پڑے رہو کہ پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہوگا، پتہ نہیں اس کا معنی کیا ہو گیا، بلکہ مبینات واضح اصول ہیں۔ ان اصول میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ائمہ اربعہ کے ہاں کوئی اختلاف ہے اور نہ کسی دوسرے کے ہاں کوئی اختلاف ہے، بلکہ یہ ایسے اصول و ضوابط ہیں جو بیان طریقے سے بیان کر دیے گئے، اور اس لیے بیان کیے ہیں کہ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ نکالے اللہ جل جلالہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کے ظلمات سے۔ یہ اصول و ضوابط اس لیے بتائے گئے ہیں کہ اندھیروں سے نکال کر کے الی النور، نور کی طرف لے آئے۔ ظلمات کا صیغہ جو ہے جمع کلایا گیا، اور نور واحد ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اندھیرے بہت ہیں، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، نافرمانیوں کے اندھیرے، ظلم و ستم اس کے اندھیرے، لیکن نور ایک ہی ہے۔ نور روشنی کو کہتے ہیں، جیسا کہ رات جو ہے ہمارے وہ جو بیان فرما رہے تھے بزرگ، یہ کہہ رہے تھے کہ نور روشنی کو کہتے ہیں، اور یہ نور جب دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم فرما برداری کریں اور یہ نافرمانی کریں، یہ اچھا کام کریں اور یہ برا کام کریں۔ یہ نور کیا ہے؟ یہ وہی ایمان ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالحہ آ جائیں تو پھر تمام کے تمام اندھیروں سے انسان نکل کر کے روشنی کی طرف آتا ہے، اور جب روشنی نصیب ہوتی ہے تو پھر نور روشنی کو کہتے ہیں، اور جب روشنی آتی ہے تو چیزیں خود بخود نظر آتی ہیں۔ جب اندھیرا ہو تو پھر ہمیں بڑے بڑے کھجور کے درخت بھی نظر نہیں آتے، اور جب روشنی آتی ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے تنکے بھی ہم کو نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا، قرآن میں ایسے احکامات نازل کیے تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لایا جائے۔ روشنی آئے گی تو پھر چیزیں خود بخود نظر آئیں گی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور یاد رکھنا کہ یہ جو ہم نے اصول و ضوابط تمہارے لیے مقرر کیے ہیں، جو شخص یقین رکھتا ہے اللہ کے ساتھ اور عمل کرتا ہے نیک تو یدخلہ جنات، داخل فرمائے گا اللہ جل جلالہ ایسے شخص کو باغوں میں، ایسے باغ کے تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ یہ نہریں 6 ماہی کی نہیں ہوں گی اور 6 ماہی نہیں ہوں گی، بلکہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ایسے ہی باغوں میں یہ بہتی ہوئی نہریں رہیں گی، اور یہ خود جنتی بھی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، یعنی یہ باغ بھی ہمیشہ ہوں گے اور یہ بہتی ہوئی نہریں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی ہوں گی۔ لیکن یہ ہوں گی کیسے؟ کہ اگر تم نے اس ذکر کو اپنایا، اور اللہ کی مقدس کتاب کو پڑھا سنا سیکھا اور اس پر عمل پیرا ہو گئے، اور ایک دوسرے کو اس کی تعلیم دیتے رہے، اور تم نے پکا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس پکے پختہ ارادے کے بعد اگر کوئی کوتاہی ہو گئی اور تم نے معافی مانگی تو پھر معاف کر دیا جائے گا، اور اگر تم نے ارادہ ہی نہیں کیا تو پھر نور سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا قد احسن اللہ لہ رزقا، کہ وہ ایسی جگہ ہوگی کہ بہترین اہتمام کیا اللہ نے ایسے شخص کے لیے رزق کا کہ اس کو جنت کا رزق ملے گا۔ اور اگر یہ دنیا کی بات ہے تو پھر یہ بات بھی صحیح رہے گی کہ اللہ جل جلالہ نے یہ جو اہتمام فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، ایک تو انعام یہ ہے کہ يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، ایسا شخص جو اللہ کے ساتھ یقین رکھتا ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جنت ایسی کہ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، یہ ہے آخرت کا انعام۔ اور فرمایا قد احسن اللہ لہ رزقا، اور ایسا شخص جو یوم ان کے ہاں دین نہیں ہے، وہ رات دن اسی 2 روٹیوں کی خاطر اور ان کپڑوں کے پیچھے مارے پھرتے ہیں اور ذلیل و رسوا ہوتے ہیں،
اور جس شخص کے یہاں دین موجود ہے وہ ایمان بھی رکھتا ہے اور اعمال صالحہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور اگر اس سے کچھ کوتاہی ہو جائے تو پھر خدا سے معافی بھی مانگ لیتا ہے، تو اس کو روزی بھی آسانی سے مل جاتی ہے اور پہننے کے کپڑے بھی بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں کہ اس کے کپڑے نجس نہیں ہوتے، کہ یہ ہر وقت اللہ کی نماز اور سجدہ کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے اور قرآن کی تلاوت کے لیے بھی یہ تیار رہتا ہے، اس کا بدن بھی صاف ہوتا ہے، اس کے کپڑے بھی صاف اور ستھرے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قد احسن اللہ لہ رزقا، کہ اللہ جل جلالہ نے اس کے لیے احسن رزق کا اہتمام فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دین کو اپنانا اور ایمان لانا ہی بہترین رزق کا سبب ہے کہ اللہ جل جلالہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ کیسے، یہ تو رہے گا مدرسوں میں، یہ تو بیٹھا رہے گا مسجدوں میں، پھر اس کو رزق کیسے ملے گا؟ ہر ایک کام کرنا ہوگا، کوئی نوکری کرے گی، ملازمت کرے گا، دکان کرے گا، کھیتی باڑی کرے گا، مزدوری کرے گا، تب جا کے اس کو رزق ملے گا۔ فرمایا نہیں، اللہ الذی خلق سبع سماوات من الارض مثلہن، جس نے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں پیدا کی ہیں وہ اس کی روزی کے بھی اہتمام کرتا ہے۔ اتنی بڑی بات قرآن نے کہی ہے۔ یہ جیسے اللہ جامع جمیع صفات کمال ہے تو اس کی کتاب بھی یہ جامع جمیع صفات کمال ہے، یہ بھی اس کی صفت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کائنات میں بہترین دین قرآن خود کہتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اس لیے یہ کامل و مکمل شریعت ہے۔ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہم پر کافر اور مشرک یہودی اعتراض کرتے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس ایسی مقدس کتاب ہے جس کے ایسے اصول ہیں، گھر میں رہنا بھی بتایا، گھر سے نکلنا بھی بتایا، اور گھر کی طرف آنا بھی بتایا ہے۔ یہ سورہ حجرات میں یہ سارے احکامات بالتفصیل کے ساتھ بتائے گئے ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ تو فرمایا وہ اللہ ایسی ذات ہے کہ خلق سبع سماوات، جس نے ساتوں آسمانوں کو طبق در طبق پیدا کر دیا، ایک آسمان پر دوسرا تیسرا چوتھا، اور یہ ساتوں آسمانوں پر یہ پیدا فرما دیا۔ ومن الارض مثلہن، اور زمینیں بھی اسی طرح پیدا کی گئی ہیں۔ یہ اللہ جل جلالہ نے مثلہن کہا ہے، اس لیے ہم کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیا زمینیں بھی آسمانوں کی طرح طبق در طبق ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ آسمان کو قرآن نے کہا کہ خلقناہم، کہ خلقنا السماوات والارض، یہ اس میں اما یسألون میں طباقہ کا لفظ آتا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو طبق در طبق پیدا کیا، کہ ایک کے اوپر دوسرا ہے، اور زمین کے متعلق طبق در طبق نہیں ہے، اس لیے 7 آسمان تو طبق در طبق ہیں، اس کی تشریح کی گئی ہے، اور 7 زمینیں ہیں، اس کی تشریح نہیں ہے۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ 7 بر اعظم ہے، اور کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے یہ زمینیں اور اس کے اوپر آسمان ہے، ایسے ہی تہ بتہ زمینیں ہیں، ہمیں اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن نے اس کی تشریح نہیں کی ہے۔ اس لیے جیسے قرآن نے کہا ویسا ہمارا ایمان ہے، قرآن نے اس کو مبہم رکھا، ہمارا بھی مبہم ایمان ہے، جیسے اللہ نے زمینوں کو پیدا کیا ویسے ہمارا ایمان ہے۔ تو فرمایا تنزل الامر بینہن، نازل کرتا ہے اللہ اپنا حکم ان کے درمیان، آسمانوں کے درمیان اور زمینوں کے درمیان۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، ایسا قدیر ہے کہ آسمانوں پر بھی اسی کا نظام اور اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا قانون چلتا ہے، زمینوں پر بھی اسی اللہ کا قانون چلتا ہے، اس کی قدرت ہے، یہ سارا نظام ہے، عالم چل رہا ہے، فضاؤں میں بھی اسی کی حکومت ہے اور اسی کا قانون چلتا ہے، اس لیے وہ بڑی قدرتوں والے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ وہ ہے کہ احاطہ کیا ہے ہر چیز کا اس کے علم نے، اپنے علم سے اللہ نے سب چیزوں کا احاطہ کیا ہو۔ یہ نہیں حکومتوں کے، یہ دنیا کے حکمرانوں کی طرح کہ ایک پہلو کو دیکھا تو دوسرا پہلو کمزور ہو جاتا ہے، ایک ادارے کی طرف توجہ کی تو دوسرے ادارے میں وہ جو ہے بدکاری پھیل جاتی ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ جل جلالہ ہے کہ تمام چیزوں کا علم اس کو ہے۔ جیسے کہ یہ جماعت والے بھی بتایا کرتے ہیں کہ تاریخ رات میں وہ کالی چونٹی ایک اندھیرے پتھر پر پہاڑ پر چل رہی ہے، تو تاریخ رات میں بھی اس کے چلنے کو بھی اور اس کے اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کو بھی دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے، ہر ایک چیز اسی کے احاطہ قدرت میں ہے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کی توحید بھی بیان کی گئی آخر میں کہ کہیں گھریلو امور میں پھنس کر کے تم اللہ کو بھلا نہ بیٹھو، دیکھیے سب کچھ کرنے والا اللہ ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا،
یہ احکامات بھی اسی نے تمہارے مفاد کی خاطر پیدا کیے ہیں، ان کو اپناؤ گے تو دنیا میں بھی کامیابی اور کامیابی نصیب ہوگی، اور آخرت میں بھی کامیابی اور جنت نصیب ہوگی، اور رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی، اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب کو بھی یہی حکم کیا کہ لوگوں کو قرآن سنا کر کے نصیحت کیا کرو، اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی قرآن کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اور یہ علوم بھی ہمیں ہمارے بزرگ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ ہم آسانی سے اس دین شریعت کو جو اللہ جل جلالہ نے اپنی اس کامل مکمل میں بیان فرمایا ہے اس کو سمجھ کر اس سے ہم اپنانے والے بن جائیں۔ دعا کریں اللہ جل جلالہ ہمیں اس مقدس کتاب کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر پورا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے تمام امور کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے قیامت کے دن یہ جو ہے شفاعت نصیب فرمائے، قرآن کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔